أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ربكم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہماری اس دنیا کے لیے وقت اور مدت کا تعین کیا ہے. رات اور دن، سورج اور چاند، موسم، یہ سب ایک ترتیب کے ساتھ اللہ کے باندھے ہوئے نظام کے تحت چل رہے ہیں. انہی اوقات کو اللہ تعالیٰ نے اعمال کے لیے بھی متعین کیا ہے. نمازوں کے اوقات، روزے کے اوقات، زکوٰۃ اور حج کے اوقات، یہ سب ایک متعین دنوں اور وقت کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں پر ان چیزوں کا فریضہ عائد کیا ہے. یہ وقت، یہ مدتیں، یہ بہت تیزی سے گزرتی ہیں، فنا ہونے والی ہیں، لیکن وہ ذات جس نے ان کو بنایا ہے وہ ازلی ہے، ابدی ہے، اس کو دوام ہے، بقا ہے، فنا نہیں ہے. وہی اکیلا ایک معبود ہے، اور اسی نے انسان کو اور تمام مخلوقات کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ صرف اسی کی بندگی کریں، اسی کی پرستش کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور اسی لیے اللہ نے انسان کو جو مہلت عمل دی ہے اور یہ جو اوقات ہیں، یہ دن اور رات کا آنا جانا، اس میں انسان اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، یہ بہت تیزی سے گزر رہی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے واسطے انہی اوقات کے اندر وہ فضیلتیں، وہ برکتیں رکھی ہیں کہ جن سے خوش نصیب بندے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے رب کی اطاعت کا فریضہ انجام دے کر اپنے لیے جنت کا حصول آسان کرتے ہیں. انہی اوقات میں سب سے پہلی چیز تو 5 وقت کی نماز ہے، جو 5 وقت فرض کی گئی ہے تاکہ بندے اور رب کے درمیان غفلت کا وقت جو ہے وہ زیادہ طویل نہ ہونے پائے. افسوس کہ آج مسلمان اسی غفلت کا شکار ہیں. کوئی آج جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کر جائے گا تو پھر آئندہ 1 ہفتے کے بعد ہی وہ اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کرے گا. اور کچھ وہ بھی ہیں جو رمضان میں آئے تھے، اب اسی رمضان میں آئیں گے،
اور کچھ وہ بھی ہیں مسلمان ہی، اور ان سے ہمارے تعلقات بھی ہیں، رشتہ داریاں ہیں، مگر اس غفلت سے نہ کوئی چونکنے کو تیار ہے، نہ جاگنے کو تیار ہے، نہ جگانے کو تیار ہے، اور جو جگانے والے ہیں وہ بھی مایوسی کا شکار ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے غفلت میں زیادہ وقت نہ گزاریں، اس لیے 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ یہ نماز ایمان کی علامت ہے، امانت و دیانت کا عنوان ہے، رب اور بندے کے درمیان رابطے اور تعلق کا سب سے اعلیٰ، عرفہ اور واحد ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمرکم بالصلاۃ فإن اللہ تعالی ینصب وجہہ قبل وجہ عبدہ ما لم یلتفت فی صلاتہ۔ میں تم کو نماز کا حکم دیتا ہوں کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ، دیکھو بہت اہم بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہے یہاں، میں تم کو نماز کا حکم دیتا ہوں فإن اللہ تعالیٰ ینصب وجہہ، کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنا رخ اپنے بندے کے چہرے کی طرف کر لیتا ہے جب تک کہ وہ نماز ختم نہیں کر لیتا۔ گویا اللہ جو سب معبودوں کا معبود ہے، جو سب حاکموں کا حاکم ہے، جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، وہ اپنے بندے کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے جب بندہ نماز میں مصروف ہوتا ہے۔ اسی لیے نماز کے آغاز کا حکم کہاں سے دیا گیا ہے؟ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے اپنا چہرہ ہر طرف سے موڑ کر، ہر طرف سے کٹ کر اس ذات کی طرف کر لیا ہے جو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والی ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ لیکن اتنی اہم عبادت بھی آج ہم نے ضائع کر دی ہے، غفلت کا شکار ہو چکے ہیں ہم، بدترین غفلت۔ نماز اگر ہے بھی تو جیسے علامہ نے فرمایا صفیں کج دل پریشان سجدہ بے ذوق، کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ یہ جو 4 فرض عبادتیں ہیں جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، یہ قوانین کسی انسان کے نہیں، یہ تنزیلی قوانین ہیں اس علیم و خبیر رب العالمین کی طرف سے بندوں کی ہدایت و رہنمائی، ان کے دنیاوی، دینی، اخروی مصالح کو سامنے رکھ کر اللہ نے یہ احکام ان کو دیے ہیں تاکہ ان کا ارادہ، ان کی نیت، ان کا دل، ان کے اعمال، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا طرز فکر، یہ سب کچھ اللہ کی اطاعت میں ڈھل جائے۔ اس لیے مختلف اوقات کو اللہ نے بندوں پر اپنی کرم فرمائیاں کرنے کے لیے، اپنی رحمتوں سے نوازنے کے لیے مخصوص دنوں کو، مخصوص اوقات کو یہ کہہ کر بندوں کو خبر دیے کہ میرے بندوں، ویسے تو میں تم پر ہر روز اپنی نظر کرم رکھتا ہوں، میرا دربار، میری رحمتوں کے دروازے، میری طرف رجوع کرنے والوں کے لیے میرے کرم فرمائی کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی مزید اللہ نے کچھ مخصوص اوقات دے کر بندوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے۔ یہ میرے سامنے سورہ نساء کی آیات ہیں، اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم۔ اللہ چاہتا ہے کہ بیان کرے تمہارے واسطے اور چلائے تم کو پہلوں کی راہ، یعنی جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جن پر اللہ نے انعام کیا، جس کی ہم دعا مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا چلا جن پر پہلے چل کر تیرے انعام کے مستحق ہوئے ہیں، اسی کا ذکر یہاں ان آیت میں ہو رہا ہے۔ یہدیکم سنن الذین من قبلکم، تاکہ تمہاری رہنمائی کرے، تمہیں چلائے ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا طریقہ جو تم سے پہلے گزرے، وہ یتوب علیکم، اور تم کو معاف کرے۔
واللہ علیم الحکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر متوجہ ہو. اللہ چاہتا ہے کہ تم پر متوجہ ہو. اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ اپنا رخ اپنے بندے کے چہرے کی طرف کر لیتا ہے. یہ مضمون قرآن مجید میں بھی کئی جگہ بیان ہوا ہے، کئی جگہ بیان ہوا ہے کہ جس نے اپنا چہرہ کر لیا اپنے رب کی طرف. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو وحدانیت کی تعلیم دیتے ہوئے یہی الفاظ استعمال کیے. یہ سورہ مائدہ میں وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی کا قول ہے کہ میری قوم، میں نے تو ہر طرف سے، ہر معبود سے اور ہر جھوٹے معبود کی پرستش کرنے والے ہر شخص سے اور ہر اس چیز سے جس کو خدا کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے، سب سے میں نے اپنا منہ موڑ لیا ہے، سب سے کٹ گیا ہوں میں. اب یکسو ہو کر میں تو بس اس ذات کی طرف اپنا چہرہ کر رہا ہوں جو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والی ہے. میں مشرکوں میں سے ہرگز نہیں ہوتا. وہی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. اللہ تو چاہتا ہے بندے کی طرف متوجہ ہو. اب بندہ اگر نہ چاہے تو اس بے نیاز رب العالمین کو تو حاجت نہیں ہے نا. وہ تو غنی ہے، صمد ہے، اس کو تو حاجت نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور وہ لوگ جو اتباع شہوات میں پڑے ہوئے ہیں، لذتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، مزے لوٹ رہے ہیں، بس اللہ کی نعمتوں، اللہ کی بخشی ہوئی صلاحیتوں کے مزے لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو سدھ نہیں ہے، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، رب سے تعلق کٹا ہوا ہے. یرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ تم پھر جاؤ اور راہ سے دور ہو جاؤ. دیکھو بہت اہم آیت ہے یہ، اور اس کا انتخاب میں نے اسی لیے کیا ہے کہ وہ اوقات جو اللہ نے مخصوص کیے ہیں بندوں کی طرف متوجہ ہونے اور بندوں پر اپنے کرم، اپنی رحمتوں کی بارشیں کرنے کے لیے، اس میں سے ایک عظیم وقت آنے والا ہے جس کو ہم رمضان المبارک کہتے ہیں. اور یہ جو آیت بتا رہی ہے ہم اس کا شکار ہیں، اور اس رمضان میں ہم خواہشات پر قابو پانے کا سبق سیکھنے کے بجائے اس میں اور زیادہ بے قابو ہوتے ہیں. پورا رمضان محض کھانے پینے اور کمانے کا مہینہ بنا ہوا ہے مسلمانوں کے لیے، اس کے سوا کچھ نہیں رہا. سارا مقصد ہی فوت ہے، وہاں سارا مقصد فوت ہے. اور مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ تکلیف ہے لاک ڈاؤن سے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ عبادتوں کا موقع نہیں مل رہا، نہیں، سب سے زیادہ تکلیف ہی یہ ہے کہ وہ جو مزے ہم نے بنا رکھے ہیں رمضان کے، افطار اور سحر کے، وہ کام و دہن کی لذت، یہ مسجدوں میں اے-سیاں لگی ہوئی ہیں، آرام فرما رہے ہیں روزہ دار. وہ مسجدیں جہاں آ کر ایک بندہ مومن کو اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا، اس کی کتاب سے اپنی فکر و نظر کے ضابطے کو استوار کرنا اور اللہ کے دین، اس کی اطاعت، بندگی اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنی زندگی کو مشقت میں ڈالنا اور صبر کرنا، یہ سکھانے کے لیے یہ مسجدیں تھیں. یہ مسجدیں آج آرام کی جگہ بنی ہوئی ہیں، لاجنگ اور بورڈنگ کا استعمال ہو رہا ہے مسجدوں کا. کروڑوں روپے کی مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، دیواریں چھتیں توڑ توڑ کر، پھوڑ پھوڑ کر، لاکھوں روپے کی اے-سیاں لگائی جا رہی ہیں، اور جواز کے فتوے دیے جا رہے ہیں چیخ چیخ کر کہ یہ کیا حرام ہے کیا؟ ہر چیز حرام ہوتی ہے جبھی ناپسندیدہ نہیں ہوتی نا. ہمارے دین کا، ہماری شریعت کا، ہمارے نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا، سیرت کا مزاج کیا ہے؟ کیا مزاج دیا گیا ہے؟ قرآن مجید کن باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے؟ اہل ایمان کے اندر وہ کن خصوصیات اور صفات کو دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ عبادات جو فرض کی گئی ہیں ان کے پیچھے کیا مقصد کار فرما ہے، کیا حکمت کار فرما ہے؟ کتنے سال گزر گئے
روزے رکھتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، کیا ہمارے تقویٰ میں نکھار پیدا ہوا؟ کیا ہمارے روزوں میں تقویٰ پیدا کرنے کی طاقت پیدا ہوئی؟ کیا اطاعت رب، اتباع رسول کے جذبے میں کوئی اضافہ ہوا؟ کیا رب کے تعلق سے جو غفلت، اس کی کتاب سے جو غفلت، اس کے نبی کی سنتوں سے جو غفلت، اپنی دینی ذمہ داریوں سے جو غفلت، آخرت سے جو غفلت اور دنیا پرستی کی لعنت میں جو گرفتاری ہماری ہو چکی ہے، اس میں کوئی فرق پڑا؟ نہیں نا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم ان لوگوں کے پیچھے چل پڑے ہیں، یرید الذین یتبعون الشہوات، جو لوگ شہوات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ یہی چاہتے تھے اور انہوں نے وہ کام کر دکھایا کہ ایمان والوں کو بھی اس طرح سیدھی راہ سے بہت دور لے جا کر چھوڑ دیں، تم پھر جاؤ راہ سے بہت دور۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، جبکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے۔ وخلق الانسان ضعیفا، مگر اللہ نے یہ بات بھی واضح فرما دی کہ انسان پیدا ہی کیا گیا ہے کمزور۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنے اعمال کے بدلے جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ ہمارے اندر وہ کمزوریاں موجود ہیں، ہم اتنے اعمال کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے کہ جس سے ہم جنت کے خریدار بن سکیں۔ اور جب صحابہ اکرام نے اپنے نبی سے خود پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ کہا میں بھی نہیں، جب تک کہ میرا رب اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ نہ لے، میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ مرہم کو تو ہمارے نفس نے اور ہمارے دشمن شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ تو ہمارے دماغوں میں کوئی بات بیٹھتی ہی نہیں ہے۔ ہم تو بس جس ماحول میں ڈھل گئے ہیں، ایک نماز کی عادت ہے پڑھ رہے ہیں، رمضان آتا ہے روزہ رکھ رہے ہیں، باقی ان عبادات کا ہماری زندگیوں پر، ہمارے قلب و نظر پر کوئی اثر نہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا کیا ہے؟ کیا ہے پورا کے پورا داخل ہونا؟ اسلام کوئی بنا بنایا کوئی قلعہ ہے، گھر ہے، کوئی بنگلہ ہے، کوئی فلیٹ ہے کہ اس میں ہم داخل ہو جائیں اندر اور ہم داخل ہو گئے؟ اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد ہم اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت و بندگی اور اپنے نبی کے طریقے کی پیروی میں لگا دیں، یکسو ہو کر پورے اطمینان قلب کے ساتھ متوجہ ہو جائیں ہم اپنے ایمان کی طرف، اپنے دل کی طرف، اپنے رب کی طرف۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اپنے مال ایک دوسرے کے مال جو ہیں وہ تم ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، ناحق اور باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان کوئی سودا ہو، تجارت ہو تو وہ الگ بات ہے، اور نہ خون کرو آپس میں، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ تو وہ رب تو مہربان ہے، نماز میں کھڑے ہونے کے ساتھ اپنا رخ اپنے بندے کے چہرے کی طرف کر لیتا ہے۔ رمضان میں جب روزہ رکھتا ہے بندہ تو وہ کہتا ہے میرے بندے تو نے میرا عائد کردہ فریضہ ادا کرنے کے لیے جب اپنی خواہشات کو بالائے طاق رکھ دیا تو میں بھی اپنی تمام برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ تیری طرف ملتفت ہوں، تیری طرف متوجہ ہوں، بس تیرے دامن کی، تیرے جھولی کے پھیلنے کی دیر ہے کہ میری رحمتیں اور برکتیں تیرے دامن کو بھر دیں گی۔ یہ رمضان انہی مخصوص اوقات میں سے ایک وقت ہے جس میں اللہ اپنے بندے کی طرف خصوصی عنایت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا رب کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ خاص میرے لیے اب میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو وہ رمضان المبارک آمد ہے اس کی، مہربانی کر کے ان فتنوں اور غفلتوں سے اپنے آپ کو بچائیں جن میں ہمیشہ سے ہم پڑے ہوئے ہیں، جس میں ہم کو ڈالا جاتا ہے۔ فتنے پھیلیں گے، نئے نئے مفتیان اکرام
میدان عمل میں آ جائیں گے، ان سب سے ہٹ کر اور اپنے نفس کی لذتوں کی فتنہ سامانی میں جو ہم پھنسے ہوئے ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھ کر یہ موقع غنیمت جانے اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، عمر عزیز کے دن ابھی باقی ہیں، مہلت عمل ملی ہوئی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک کے اندر اس طرح سے صرف کریں کہ وہ تقویٰ ہمیں حاصل ہو جائے اور رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا یہ جسم جنت کی بہاروں کے اندر چلا جائے اور جہنم کی دہکتی بھڑکتی ہوئی آگ اور دردناک عذاب سے محفوظ و مامون ہو جائے۔ یہی ساری عبادتوں کا مقصد ہے، یہی ساری اطاعتوں کا مرکز اور محور ہے، اور یہی سب کچھ رب کائنات کی مرضی ہے کہ اس کے بندے اس کی اطاعت کریں، وحدانیت پر قائم ہو جائیں، اس کے عائد کردہ فریضوں کی تکمیل کریں تاکہ وہ ان پر پوری رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہو، ان کے گناہ بخش دے، ان کے بوجھ ہلکے کر دے، اور جب اس کے پاس وہ پلٹ کر جائیں تو اپنی نعمت بھری جنتوں میں ان کو داخل کرے۔ تو یہ رمضان آ رہا ہے، اس کا استقبال خالی گھر مسجدوں کو رنگ روغن کر کے بھاری چاول، باریک والا چاول، اعلیٰ قسم کا گیہوں، بہترین قسم کا تیل، گھی کے ڈبے لا کر رکھ کر اس کا استقبال مت کرو، اس کا استقبال کرو اس انداز سے کہ یہ نفس جو موٹا ہو گیا ہے کھا کھا کر، یہ اپنے رب کی خوف میں پگھلے، اپنے رب کی اطاعت میں پگھلے، اور ہمارا دل، ہماری سوچ، ہماری نگاہ، ہمارا قلب، ہماری نظر اس قرآن کی راستے پر مڑ جائے، اس سنت کے راستے کی طرف مڑ جائے جس پر اللہ ہمیں چلنے کا حکم دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، مومنوں اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے ادھر ادھر ہٹ کر اپنے اعمال ضائع مت ہونے دو۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کائنات اس آنے والے ماہ مبارک کا، اس کے شایان نشان ایسا ہی استقبال کرنے کی ہمیں توفیق دے جیسی توفیق اس نے اپنے نیکوکار بندوں کو، اپنے ہدایت یافتہ بندوں کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ ہمیں اس عمر کے حصے میں اتنی مہلت دے، اپنے فضل سے اس نے ہمیں زندہ رکھا تو ہمیں رمضان تک اللہ صحت یاب رکھے، صحت توانا رکھے، اور ہمیں اس کی شب و روز سے اپنی رحمتوں، برکتوں اور اپنے ثواب کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عالم اسلام پر اس ماہ مبارک کی ان برکتوں کے ذریعے اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ اللہ رب العزت جو ہمارے بھائی بند اہل ایمان اس دنیا سے اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے ہی گزر چکے ہیں اور کچھ گزرنے والے ہیں، ان سب پر اللہ اپنا فضل و کرم فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، اور ہمیں اپنے اس بخشے ہوئے شب و روز اور اس مہلت عمل سے کما حق و فائدہ اٹھانے، اطاعت و بندگی کا راستہ اختیار کرنے کی ہمت اور سعادت سے ہمکنار کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم ونفعنا ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔